بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہم لکاذبون، منافقین رسول اللہ مبارک کی خدمت میں آتے تھے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ بھی گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں اپنی بات میں سچے نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وہ شخص ہے جس کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے دنیا کے معاملات میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع پر دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو صرف دنیا چاہیے اور آخرت کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ اللہ سے وہاں جا کر بھی صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں وہ بھی ہیں جو دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے شمار فرمائے۔ اب رب العالمین نے آگے ایک اور طرح سے انسانوں کی تقسیم فرمائی کہ کچھ مخلص ہیں اور کچھ منافق ہیں۔ تو پہلے منافقین کا ذکر ہے، فرمایا وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی بات آپ کو تعجب میں ڈالے گی۔ وہ بڑے فصیح اور بلیغ ہوں گے، بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کر رہے ہوں گے، اور سامعین کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھائیں گے۔ اپنی ہر بات پر قسمیں بھی کھائیں گے کہ جی ہمارے جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ منافقین رسول اللہ مبارک کی خدمت میں آتے تھے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، رب فرماتے ہیں ہاں اللہ بھی گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں اپنی بات میں سچے نہیں ہیں۔ یہ جو یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان الفاظ سے صرف اور صرف محض دنیاوی مفاد، دنیاوی اغراض، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آخرت سے اور دین سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بعینی ہی یہی صورتحال آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ نئے سے نئے چہرے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو وہ ورغلاتے ہیں، اپنی طرف توجہ دلاتے، اور عوام چونکہ عوام بیچاروں کو کیا پتہ ہے،
ان کے سامنے جب صرف اتنا کہہ دیں کہ بس حدیث ہے، بس وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی حدیث ہے، اور پھر جب بات آ جائے بخاری اور مسلم کی تو وہ اور خاموش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ سب سے بڑا نام مرزا محمد علی جہلمی، اس کا کام ہی یہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور ساتھ ہی کہہ دے گا یہ فلاں حدیث ہے، فلاں نمبر حدیث ہے، فلاں نمبر حدیث ہے، فلاں نمبر حدیث ہے، اور وہ سامنے سارے ایسے ہی بیٹھے وہ کہتے ہیں واہ واہ واہ، سننے والے یہی کہہ رہے ہیں، اور جب کوئی اللہ والا کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے تو کہتا ہے آجا میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، اور جب مناظرے کے لیے جاتے ہیں ایک اللہ والے نہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، کس کے پاس ٹائم ہے؟ لیکن اللہ والے کے دل میں ایک تڑپ اٹھی جب صحابہ پر تبرہ شروع کر دیا اس نے۔ ایک تو وہ تبرہ باز ہیں جو علی اعلان ہے، اس نے لبادہ اوڑھ کر سنیوں کا کہ میں بڑا پکا سنی ہوں، میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، اور تبرہ کر رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اسلام جب ایک شخص سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے بس اس کے گزشتہ زندگی کو صاف کر دیتا ہے، دھل گئی، نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نیت سے نکلے تھے گھر سے؟ ہاں، رسول اللہ مبارک کو شہید کرنے کے لیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی ابتدائی طور پر، اور پھر رسول اللہ مبارک کے دندان مبارک تک شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، بنیاد کون بنے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ایمان لائے تو پھر اس کے بعد سیف من سیوف اللہ ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدنا امیر معاویہ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جلیل القدر سابقون الاولون میں سے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، لیکن جب ایمان لے آئے بات ختم ہو، اور یہ تبرہ کرتا ہے صرف اور صرف اپنے ان کالے بھوتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہاں سے ایڈ مل رہی ہے، اور وہ کبھی بھونکتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی بھونکتا ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اب جب آئے مفتی طارق مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، پوری امت کی طرف سے انہوں نے حق ادا کر دیا اور تشریف لائے اور باقاعدہ میسج کیا کہ میں 48 گھنٹے یہاں ہوں، 48 گھنٹے جہلم میں ہوں۔ حضرت صاحب تشریف لے آئیں، اور اس سے پہلے یہ شکر ہے کہ یہ سب کچھ باقاعدہ ریکارڈ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سے کوئی آئے گا نہیں اور یہ میری کرامت ہوگی۔ گدھے تیری اور کرامت، گدھے کو اللہ تعالیٰ کرامت نصیب نہیں فرماتے، تو تیرا جیسا انسان ہو کرامت نصیب ہو جائے۔ ان مبارک الفاظ کو بدبختہ تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس قابل ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کرامت نصیب فرمائے۔ کہہ رہا کوئی آئے گا نہیں میرے سامنے۔ اب جب آئے تو سانپ سونگ گیا، کوئی رابطہ نہیں۔ جب اچھی طرح اس نے تصدیق کر لی کہ حضرت پہنچ گئے ہیں تو پھر آہستہ سے بل سے نکلا اور کہنے لگا کہاں ہے جی؟ اور نہیں، میں ان چھوٹے چھوٹے سے بات نہیں کرتا، میں نے بات کرنی ہے صرف اور صرف مولانا تقی عثمانی صاحب سے، میں نے بات کرنی ہے مفتی منیب صاحب سے، میں نے بات کرنی ہے ساجد میر صاحب سے، میں نے بات کرنی ہے امام کعبہ سے۔ واہ جی واہ، تو بڑی حضرت، حالت دیکھ اور باتیں دیکھ، ہوئے بدرا بہانہ بسیار۔ ان کے جو بڑے تھے، ایک مرزا پہلے بھی گزرا نا اس کا بڑا، غلام احمد قادیانی، وہ بھی چیلنج پہ چیلنج کرتا تھا، ایسے ہی چیلنج اس کے بھی تھے۔ اس کی زندگی آپ پڑھیں، یہی ہے کہ دیکھنا میری زندگی میں یہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں، دیکھ لینا ایسے ہو جائے گا،
ہوتا کچھ بھی نہیں. یہ تمام کے تمام تو یہ بھی ایسا ہی کہتا تھا. اور جب علماء کہتے آ ذرا ہمارے سامنے، اور نہیں تم اس قابل ہو کہ تم سے میں بات کروں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ہیں خالی الظرف. ہمارا برتن خالی ہوتا ہے تو جو بکواس کرتا ہم کہتے واہ کیا بات ہے. اب بندے پہلے دیکھو تو صحیح کہ بکواس کیا کر رہا ہے. وہ صحابہ کرام پر تبرہ کر رہا ہے. صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے، غزوہ احد میں یہ سب کچھ ہوا اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا. کون ہے پوچھنے والا اللہ سے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ ان بدبختوں سے اور تو اور کہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ان سے نہیں رہتے، تو باہر کے ایسے لوگوں سے ان کا کام یہی ہے، یہ ان کے بڑوں کا بھی تھا کہ یعجبک قولہ فی الحیات. اور ایسے اخنس بن شریق رسول اللہ مبارک کی خدمت میں آتا اور بڑے فصیحانہ اور بلیغانہ انداز میں کہ حضور بس آپ کے، ہم تو جی آپ کے نام استعمال کرتے ہیں اہل بیت کا. خدا کی قسم اہل بیت صحابہ سے الگ نہیں ہے. جی ہاں، صحابہ کرام سے الگ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. اہل بیت اور صحابہ ایک ہیں، ایک مٹھی ہے، ان میں دوئی نہیں ہے، ان کی کوئی الگ الگ رائے نہیں ہے. یہ ان بدبختوں کا کام ہے کہ یہ کیا ہے دنیا کے سامنے کہ دیکھو جی حضور کے گھر والے کچھ کہتے ہیں اور حضور کے ساتھی کچھ کہتے ہیں. یہ رسول اللہ مبارک سے محبت ہے. یہ ہوئی محبت بدبختو، ایسی بات نہیں ہے. یہ کیا تھے؟ ایک مٹھی تھے. بہرحال وہو الد الخصام، یہ سخت جھگڑالو ہے. بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے، اندر اس کا کفر سے، اندر منافقت سے بھرا ہوا ہے. بظاہر صرف اور صرف مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دین سے بیزار کرنا اور ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا. مجھے بتائیں جس شخص کے دل میں صحابی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے وہ مسلمان ہے؟ ہاں، قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ ہاں، تو پھر قرآن باقی رہے گا، دین باقی رہے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ، مزید منافقین کے کچھ حالات بیان کیا اللہ نے انشاءاللہ زندگی رہی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.